بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے اسم عظیم سے، جو شرق و غرب کا خالق بھی ہے اور ارض و سما کا مالک بھی، جو میری اور آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ درود و سلام شان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ کل نون لیگ کی قیادت نے گجرات کا دورہ کیا اور نوابزادہ خاندان کے آبائی گاؤں اجنالہ میں ایک بہت بڑا ورکرز کنونشن تھا۔ اس سے مرکزی صدا کی لیڈرشپ نے خطاب کیے۔ احسن اقبال تھے، عطا تارڑ تھے، چودھری عابد رضا وہاں پر موجود تھے۔ گفتگو بڑی دھواں دار قسم کی گئی، ماحول کو گرمایا گیا اور بہت بڑے الزامات انکشافات بھی کر ڈالے نون لیگ کی اس قیادت نے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی تقاریر کا شعلہ فشانی کا موضوع صرف اور صرف عمران خان تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر ہیں منصوبہ بندی کے احسن اقبال، انہوں نے سائفر کی جو عمران خان کی سازش کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے، اور پہلی بار نون لیگ کی صفوں سے یہ بات سامنے آئی۔ کہا کیا احسن اقبال نے؟ آئیے ذرا ان کی اپنی زبانی سنیں۔ جو کہتا تھا کہ چودھری پرویز الہی پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور آج اس کا انتخاب وہی چودھری پرویز الہی ہے، یہ تقریر کرتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ امریکہ نے عمران خان کو نکالا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر امریکہ پاکستان کا سچا دوست بن گیا ہے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اگر یہ شخص مزید 4-6 مہینے رہ جاتا تو پاکستان کا حشر بھی سری لنکا والا ہونا تھا۔ 4 سالوں میں پاکستان میں مصنوعی ایک معیشت کو چلانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان نے امپورٹ کا دروازہ کھول دیا، اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے امپورٹ کے پرمٹ دے دیے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس زر مبادلہ ملک کے پاس نہیں تھا اور خسارہ بے قابو ہو گیا۔ یہ سب کانٹے عمران نیازی کے بچھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر آج یہ کھڑے ہو کر کنٹینر کے اوپر تقریر۔ جناب آپ نے سن لیا، احسن اقبال فرماتے ہیں کہ عمران خان کو جب نکالا گیا حکومت سے، اس نے باہر گلی گلی کوچے کوچے پھر کے دہائی دینا شروع کر دی کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، مجھے امریکہ نے نکالا ہے۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے، امریکہ نے اس کو نکالا، تو امریکہ تو پھر پاکستان کا دوست بن گیا۔ کیوں کہ امریکہ نے اس شخص کو نکال کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، کیونکہ یہ عمران خان جس ڈگر پر پاکستان کو لے چلا تھا، پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان کے حالات جو تھے وہ دیگر کو ہونے جا رہے تھے۔ یہ کہنا ہے جناب احسن اقبال کا۔ کل وفاؤں کی دھرتی گجرات کے گاؤں اجنالہ میں، جو کہ نوابزادہ خاندان کا آبائی گاؤں ہے، اور وہاں احسن اقبال نے ایک بڑا بیان عمران خان کے حوالے سے دے دیا ہے۔ کہا یہ ہے کہ عمران خان کو نکالا گیا ہے تو یہ امریکہ کا پاکستان کے اوپر احسان ہے، امریکہ نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اور اس اقدام کے بعد اب امریکہ پاکستان کا دوست بن چکا ہے۔ ناظرین، اگلی باری ہے عطا تارڑ کی، جو مشیر خاص ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے، ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں اور ان کی گفتگو بھی بڑی گرم ہوتی ہے۔ ان پر حافظ آباد میں ایک دہشت گردی کا پرچہ بھی درج ہو چکا ہے۔ ایک ایسے ہی کنونشن میں ان کے ایک جالے نے وہاں عمران خان کو سیدھی قتل کی دھمکیاں دے دی تھی، اور وہ اب سائرہ افضل تارڑ پر بھی پرچہ ہے اور عطا تارڑ پر بھی۔ کل گجرات اجنالہ میں خطاب کرنے آئے عطا تارڑ، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا جی کہ مجھ پر جتنے پرچے کراؤ گے ہم اتنے زیادہ جلسے کرتے ہیں، اور تقریر میں کسی کے باپ کے مجھے نہیں روک سکتا، میں اپنی مرضی سے تقریر کروں گا۔ اجنالہ جلسہ میں انہوں نے عمران خان پر تو وہ تنقید کرتے ہیں کڑی، لیکن گجرات میں انہوں نے کھڑے ہو کر اجنالہ میں چودھری پرویز الہی کے بارے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دی۔ آئیے ذرا عطا تارڑ کی زبانی سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ایک حدیث مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، وہ کیا ہیں؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا،
جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ چودھری صاحب تینوں نشانیوں پہ بھرپور طریقے سے پورے اترتے ہیں۔ میں ان کے بگڑے ہوئے لاڈلے صاحبزادے کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس علاقے میں آج بھی ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو کمیشن کھائی جا رہی ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے بھتہ لیا جا رہا ہے، جو انتقام کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی گجرات کی قیادت کو کہ انہوں نے اپنے قائد میاں نواز شریف کی روایات پر چلتے ہوئے تعمیر و ترقی کی سیاست کی ہے، نہ منافقت کی سیاست کی ہے، نہ کرپشن کی سیاست کی۔ جناب عطا تارڑ نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ مومن اور منافق میں فرق۔ انہوں نے بتایا کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوا دی جائے اس میں وہ خیانت کر دے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ چودھری پرویز الہی میں یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے کل چودھری پرویز الہی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے منافق کا درجہ دے دیا، ان کے صاحبزادے کا نام لیے بغیر ذکر کیا کہ وہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ آتا ہے گجرات میں وہ کرپشن میں لتھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران نیازی کو مخاطب کر کے کہ ویلے دی اے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے تے اسی تے تلی تے جانا رکھ کے پھرنے پے ہاں تے تو اپنی جان بچانی ہے۔ یہ بیانیہ تھا جی کل عطا تارڑ کا، خوب کھل کے گرجے برسے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہا کہ پنجاب کی حکومت 10 ووٹوں پر کھڑی ہے، ہمارے 25 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے، ان کے 10 ووٹ کاؤنٹ کر لیے گئے، تو ان قریب پنجاب میں پرویز الہی کی لولی لنگڑی 10 ووٹوں پہ کھڑی حکومت جناب ہو رہی ہے ختم۔ اور یہ نوید سنائی ہے عطا تارڑ نے کل اجنالہ میں کھڑے ہو۔ اب یہاں جناب یہ جو جلسہ تھا اس میں ڈویژن کے صدر ہیں چودھری عابد رضا، گجرانوالہ ڈویژن کے ایم این اے، ضلع گجرات سے واحد ایم این اے نون لیگ کے۔ انہوں نے حسب معمول بڑی جوشیلی تقریر کی، اجنالہ خاندان کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے گاؤں کو آباد کریں، گجرات کو چھوڑیں، لاہور کو چھوڑیں۔ اور بڑا کامیاب کنونشن انہوں نے کہا یہ ہے آج کا۔ یہاں انہوں نے اپنی جماعت کا ذکر کیا، اپنے قائد نواز شریف کی ذکر کیا، ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا، لیکن عمران خان پر انہوں نے جی ایک بڑی بہت سنگ باری کی ہے۔ اور ایک طرف انہوں نے کہا کہ اس شخص نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو بدلا ہے، بدتمیزی بے حیائی کا کلچر متعارف کروایا ہے، نوجوانوں کو بدتمیزی سکھا دی ہے، گالی گلوچ آ گئی ہے سیاست میں۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ مائیں بہنیں بیٹیاں جلسوں میں جا کے ناچی ہوں۔ عمران خان نے قوم سے یہ کام بھی کروا دیا۔ مزید انہوں نے کہا جی میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں کبھی اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ سیاست میں گولی کا دخل ہو، سیاست خدمت کرنا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ جب اس کو کنٹینر سے شفٹ کیا گیا اس کی گاڑی میں، گولیاں چلنے کے بعد تو ٹانگ پہ ایک پٹی بندھی تھی، اور اگلے دن جناب میڈیا کے سامنے دونوں ٹانگوں پہ پلسٹر لگا ہوا تھا۔ اس نے سارا کیا ہے ڈرامہ۔ تو ناظرین اب میں آپ کو پس منظر بتا دوں اس کنونشن کا۔ یہ نواب زادہ خاندان جو ہے گجرات میں چودھریوں کی ٹکر کا خاندان ہے، روایتی حریف ہیں۔ ان کا نواب زادہ غضنفر علی گل، مظہر علی خان، ان کا آبائی گاؤں ہے اجنالہ، اور ان کے قریبی عزیز ہیں چودھری سعادت نواز اجنالہ، جن کے بھائی چودھری شجاعت نواز ایم پی ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ سے۔ اور سعادت نواز اجنالہ بھی جب جلسوں میں آتے ہیں تو کھل کر برستے ہیں نواب زادہ خاندان پر۔ تو کل اسی اجنالہ میں ورکرز کنونشن تھا نون لیگ کا۔ اگر بات کی جائے کنونشن کی ایسے حالات میں جب نون لیگ کے لیے بڑا کڑا وقت ہے ملک میں سیاسی اعتبار سے، تو یہ کنونشن کامیابی سے کرنا بلا شبہ نون لیگ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اور ہر لحاظ سے حاضری کے اعتبار سے، جوش کے اعتبار سے یہ ورکر کنونشن کامیاب رہا، جس میں احسن اقبال، عطا تارڑ، چودھری عابد رضا اور نون لیگ کی لیڈرشپ موجود تھی۔ اب خلاصہ کلام میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان کو جھوٹا کہا گیا، مکار قرار دے دیا گیا، اس کو کمبخت کہا، بدبخت کہا، اور مزید کہا کہ اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا ہے سارا، صرف اور صرف یہ اپنی اس کنٹینر پہ ہونے والی فائرنگ کو بھی یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
اور عطا تارڑ نے تو پرویز الہی سے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ حکومت آپ کی، پولیس آپ کی، نفری آپ کی، ایف آئی آر آپ نہیں درج ہونے دے رہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جا کر آئی جی پنجاب نے بھی بیان دے دیا. تو جناب پرویز الہی صاحب آپ استعفیٰ دیں، سیکورٹی میں غفلت آپ کی ذمہ داری میں آتی ہے. تو جناب کل گجرات کی سرزمین اجنالہ پر نون لیگ کافی عرصے کے بعد ایک اچھا شو، کامیاب شو کرنے میں کامیاب رہی ہے. گفتگو میں نے آپ کو بتا دی، بڑی مزیدار گفتگو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گجرات میں پی ٹی آئی یا کاف لیگ کون جواب دے گا ان الزامات کا، انتظار رہے.